بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان عظیم ہے کہ جس رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں اپنے گھر میں اکٹھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے اہل بیت کا تذکرہ کیا اور فرمایا انما یرید اللہ، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، کہ تم سے رجس پلیدی کو لے جائے، اہل البیت اے نبی کے گھر والو، وَيُطَهِّرَكُمْ اور تمہیں پاک کر دے، تطہیرا پاک کرنا۔ ان آیت مبارکہ میں اہل بیت اس سے کون مراد ہیں؟ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، اس کے پچھلے حصے کو اور اس کے بعد والی آیتوں کو، تو ان آیت مبارکہ میں جن کو اہل بیت کہا گیا ہے وہ ہے ازواج مطہرات، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کی مومنوں کی روحانی ماں بنایا ہے ازواج مطہرات کو، کیونکہ اہل بیت کا لفظ قرآن پاک میں اکثر مقامات پر بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ازواج مطہرات کے لیے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیچھے انہیں کچھ احکامات دیے کہ آپ گھروں میں ٹکی رہیں، بلا ضرورت گھر سے نکلنا یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ آپ کا منصب بہت اونچا ہے۔ اسی طرح تم نماز پڑھتی رہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہو۔ جب تم یہ کام کر لو گی تو پھر اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کاموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں طاہر کرنا چاہتا ہے، پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ ازواج مطہرات کی فضیلت، ان کے مقام اور ان کے منصب کے لیے کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ تطہیر کا ارادہ کیا ہے، اور ازواج مطہرات قرآن پاک کے احکامات کے مطابق اسی طرح زندگی گزاری جس طرح کہ اللہ رب العزت کے قرآن نے کہا ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو یہ آیت مبارکہ پڑھ کے ازواج مطہرات کو نعوذ باللہ اہل بیت سے خارج قرار دیتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ یہ قرآن کے ربط کے، قرآن کی روح کے خلاف ہے کہ جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو تمام مفسرین نے، ابن کثیر، ابن جریر، امام قرطبی، امام طبری اور جتنے مفسرین ہیں سب نے بالاتفاق یہ کہا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جن کو اہل بیت قرار دیا ہے وہ صرف نبی کی ازواج ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کا بڑا رتبہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کائنات میں جو بندہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے
تو اللہ کے رسول کی ہر زوجہ اس کی روحانی ماں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہو بندہ مومن، اپنے آپ کو مسلمان کہے، ایمان کا دعویٰ کرے، لیکن امی عائشہ سے بغض رکھے، جناب حفصہ سے بغض رکھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان ہو اور ازواج مطہرات سے محبت نہ ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ ازواج مطہرات کی نعوذ باللہ ان کی توہین کرتا ہے، اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً، کسی بھی طریقے سے، اللہ رب العزت نے اس سے ایمان کی نفی کی ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف ازواج نہیں، بلکہ اہل بیت سے مراد اور بھی کچھ لوگ ہیں جن کا تذکرہ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا ہے۔ صحیح بخاری، مسلم اور دوسری کتب کے اندر حدیث ہے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تشریف فرما تھی اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بیٹھے ہوئے اور آپ نے ایک کالے رنگ کی چادر کو اوڑھا ہوا ہے۔ اتنے میں نے دیکھا کہ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائیں اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، نبی پاک نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لی۔ اس کے بعد جناب حسن، جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما آئے تو نبی پاک نے انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا اور چادر میں لے کر ایک دعا کی۔ کیا کہا؟ اللہم ہؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ یہ بھی کیوں میں بھی کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ قرآن نے ایک گروہ کو اہل بیت پہلے قرار دے دیا ہے اور وہ ہیں ازواج مطہرات۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ جس تطہیر کا ارادہ، جس تطہیر کا وعدہ اللہ نے ازواج مطہرات سے کیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ مقام، یہ منصب، یہ مرتبہ ان کو بھی مل جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی پاک کر دے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہم ہؤلائی اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور تو ان سے بھی اخلاق کی، کفر کی، شرک کی نجاستوں کو دور کر دے اور ان کو بھی پاک کر دے، پاک کرنا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اہل بیت میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب حسنین کریمین، جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عباس اور ان کی اولاد، جناب جعفر ان کی اولاد اور جتنے نبی پاک کے چچا ہیں ان کی اولاد جو مسلمان قیامت تک آئیں گے وہ سب ہی اہل بیت میں ہیں۔ اور یاد رکھیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے پیار یہ ایمان کا جز ہے۔ کوئی بندہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اہل بیت سے پیار نہ کر لے۔ اہل بیت سے محبت عین ایمان ہے اور اہل بیت سے نفرت کرنا وہ عین نفاق ہے۔ اگر وہ نفرت ازواج مطہرات سے ہے پھر بھی ایمان کے متضاد ہے، اور وہ نفرت جناب علی کے بارے میں ہے، جناب حسنین کریمین کے بارے میں ہے، جناب فاطمہ کے بارے میں ہے، یا نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے کسی فرد کے بارے میں ہے، وہ بندہ ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کے ہر فرد سے بندہ پیار رکھے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں خطبہ دیا اور فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 مرتبہ فرمایا لوگوں میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ تم نے اللہ کو یاد کر کے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھ کے اہل بیت کا احترام کرنا ہے، ان سے محبت رکھنی ہے اور ان سے عقیدت اور احترام کا جذبہ رکھنا ہے۔ صحابہ کرام کو ہم دیکھتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کتنا محبت کی ہے، کتنا پیار دیا ہے، کتنی عقیدت رکھی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے ابھی بچے ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عام طور پر کچھ لوگ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان نعوذ باللہ منافرت کا ماحول پیش کر کے
لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اہل بیت اور تھے، صحابہ اور تھے، اور اہل بیت اور صحابہ میں نعوذ باللہ دوریاں تھیں، نفرتیں اور دشمنی تھی، حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ صحابہ کرام جتنا اہل بیت کا احترام کرتے تھے کائنات میں، اتنا اہل بیت کا کوئی احترام نہیں کرتا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق نے دیکھا، جناب حسین کو اپنے پاس بلایا اور پیار کیا اور فرمانے لگے بھی ابھی اے حسین میرے بابا آپ پر قربان جائیں، شبیہم بالنبی لا شبیہم بعلی، تیری شکل و شباہت اپنے نانے پہ گئی ہے، سبحان اللہ، تیری صورت، تیرا کردار، تیری سیرت اور تیری شکل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گئی ہے، تو اپنے بابا پہ اتنا نہیں گیا جتنے اپنے نانا پہ گیا۔ وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ، اور حدیث کے اندر آتا ہے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کمنٹ سن کر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ سن کر مسکرا رہے ہیں۔ جناب ابو بکر پیار کر رہے ہیں جناب حسین سے، اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر جناب ابو بکر کی باتوں کو مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ والذی نفسی بیدی لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من اصل ان قرابتی، لوگوں اس ذات کی قسم ہے جس ذات کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، اللہ کی قسم مجھے اپنے اتنے رشتہ داروں سے پیار نہیں جتنا نبی کے گھرانے سے پیار ہے۔ اور فرماتے ہیں ارکبوا محمدن فی اہل بیتہ، اے لوگوں تم نبی کی اہل بیت کا خیال رکھا کرو، تم نبی کی اہل بیت کا احترام کیا کرو۔ ہاں اس موقع پر کچھ لوگ بدگمانی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس موقع پر جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آئیں اور آ کر کہنے لگی کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بابا جی فوت ہوئے، میں ان کی بیٹی ہوں، تو بیٹی ہونے کے حصے وراثت کو جو حصہ مجھے ملنا تھا آپ مجھے وہ عطا کریں۔ اللہ اکبر۔ لیکن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر جو چھوڑ جاتے ہیں مال وہ ورثہ نہیں ہوتا بلکہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی خلیفہ بلا فضل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اگر تیرا حصہ بنتا تو میں ضرور دیتا، لیکن یاد رکھ تیرے بابا جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے سن رکھی ہے، آپ نے خود فرمایا لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ، کہ ہم نبیوں کے مال کا کوئی وارث نہیں بنتا بلکہ ہم جو کو چھوڑ جاتے ہیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب نبی پاک کے اس فرمان کو سنا تو چپ کر کے واپس چلے گئے۔ لیکن جہاں اس بات کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نعوذ باللہ جناب فاطمہ کی توہین کی، ان کو حصہ نہ دیا، ان کو دھکے دے کر نکال دیا۔ استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اہل بیت سے پیار ہے، اللہ کی قسم جناب حسین سے پیار ہے، وہ کبھی نہیں ہو سکتے۔ وہ ابو بکر جو اپنا تن من دن سب کچھ قربان کریں نبی پاک کے گھرانے کے لیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا کی وہ بے ادبی کریں؟ اللہ اکبر۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو اہل بیت کا بڑا ہی احترام کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے کہ انہوں نے ایک حدیث جب سنی کہ نبی پاک کی حدیث ہے کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی، لوگوں قیامت کا دن جب آئے گا ہر رشتہ، ہر تعلق، ہر ناطہ ختم ہو جائے گا، لیکن جس کا ناطہ میرے سے جڑ گیا، جس کا تعلق مجھ سے جڑ گیا، وہ ناطہ اور تعلق قیامت کے دن تک نہیں ٹوٹ سکتا بلکہ وہ تعلق قائم رہے گا۔ جب جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنی، پتہ ہے کیا کیا؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا جناب علی کے پاس، کہنے لگے اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے نبی پاک کی یہ حدیث سنی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرا آپ کے گھرانے سے تعلق بن جائے، اہل بیت کے گھرانے سے ایک ربط بن جائے، میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگتا ہوں۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی جن کا نام ام کلثوم ہے، فاطمہ الزہرا کے پیٹ سے ہے، جناب علی نے اپنی بیٹی کا رشتہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو۔
اللہ اکبر، اتنا پیار ہے۔ ہم بھی بیٹی والے ہیں، آج جب ہم رشتہ کرتے ہیں کتنا کھوج پرج کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں بندہ کیسا ہے، جس پہ اعتماد ہوتا ہے اسی کو رشتہ دیتے ہیں۔ قربان جائیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعتماد پہ، انہوں نے اعتماد کیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ، اعتماد کر کے اپنا داماد بنایا۔ جناب عمر فاروق پہ بھونکنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ان پر بھونک رہے ہیں جو جناب علی کا داماد ہے، جو جناب علی کا پیارا ہے، جس کو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا۔ اور یہ ان کی کتابوں تہذیب الاحکام، الاستبصار، اصول کافی، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے، باقاعدہ مسئلہ پوچھا گیا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کہ کیا ہاشمی اور غیر ہاشمی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے ہاں، ہاشمی اور غیر ہاشمی کا رشتہ ہو سکتا ہے۔ دلیل کے طور پر انہوں نے یہ بات عرض کی کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاشمی گھرانے کے بندے ہیں، اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ ہاشمی نہیں ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ہاشمی اور غیر ہاشمی کا رشتہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو داماد بنایا جناب عمر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہو جاتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، آپ کا جسد مبارک چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں بھی کھڑا تھا، میں نے دیکھا ایک بندہ میرے پیچھے آئے، میرے کندھے پر اس نے ہاتھ رکھا ہے اور کہنے لگا رحم اللہ، اے عمر تیرے اوپر اللہ رحمت کرے، میں اکثر یہ سنتا تھا خرجت انا و ابو بکر و عمر، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر۔ اکثر نبی پاک یہ کہتے تھے میں آئے ابو بکر عمر آئے، میں گئے ابو بکر عمر گئے، میں داخل ہوا ابو بکر عمر داخل ہوئے۔ مجھے پتہ تھا نبی پاک اکثر جب بھی اپنا تذکرہ کرتے ہیں ابو بکر اور عمر کا ساتھ تذکرہ کرتے ہیں۔ واہ عمر تیری کیا قسمت ہے، کیا تیرا نصیب ہے، مجھے یقین تھا کہ تیرا انجام بھی اپنے انہی دو ساتھیوں کے ساتھ ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ایک موقع پر جب بارش کے لیے دعا کروانی ہے، اس وقت جناب علی بھی زندہ ہیں، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام زندہ ہیں، لیکن تمام صحابہ کو چھوڑ کر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کے پاس جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک کے چچا ہیں۔ آپ کو پتہ تھا نبی پاک کے یہ فرمان سن چکے تھے کہ چچا بھی باپ کے مقام میں ہوتا ہے، اتنا پیار ہے، نبی کے چچا ہیں، خون کا رشتے، ایمان کا رشتہ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے عباس ہمیں پتہ ہے آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو درجہ ہے، جب نبی پاک زندہ تھے ہم ان کے پاس جاتے تھے، دعا کرواتے تھے، اللہ نبی کی دعا کو قبول کر کے بارش نازل کر دیتا تھا۔ اب نبی پاک اللہ کی جنتوں میں چلے گئے ہیں، ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بارش دے۔ اہل بیت کا فرزند جناب عباس نبی کے چچا اللہ سے دعا کرتا، اللہ دعا قبول کر کے بارش کا نزول فرما دیتے تھے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا احترام، اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ جنازے پہ گئے، جنازے میں گئے تو ساتھ ہیں جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جگہ بیٹھ گئے۔ جناب ابو ہریرہ کی عقیدت دیکھیے، اہل بیت کے ساتھ محبت، دیکھا کہ جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پہ مٹی لگی ہوئی ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے سے جناب حسین کے پاؤں صاف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کہ اللہ کے پیغمبر کے نواسے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک کے جگر گوشے ہیں، فاطمہ کے لخت جگر ہیں۔ کتنا احترام کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رومال سے جناب حسین کے قدم مبارک کو صاف کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، آپ کے پاس پہنچے جناب محمد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بیٹے ہیں علی زین العابدین کے، اور علی زین العابدین بیٹے ہیں جناب حسین کے، اور جناب حسین بیٹے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جو پہنچے جناب جابر بن عبداللہ کے پاس اور کہنے لگے اے چچا میں آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے کہ آپ نے نبی پاک کے ساتھ حج کیا ہے، نبی پاک کے تمام افعال کو دیکھا ہے، احرام کیسے باندھتے تھے، تلبیہ کیسے پڑھتے تھے، اعتکاف طواف کس طرح کرتے تھے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنے کا آپ کا کیا انداز ہوتا تھا،
کس طرح آپ نے حج کی، وہ آپ کے حج کا جو طریقہ تھا وہ آپ کی زبان سے میں سننا چاہتا ہوں۔ جناب جابر کہنے لگے کہ بیٹا آپ کون ہیں، ذرا آپ تعارف تو کروائیں۔ امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں بیٹا ہوں علی زین العابدین کا، علی زین العابدین بیٹے ہیں جناب حسین کے، جناب حسین بیٹے ہیں جناب علی کے۔ جب یہ سنا جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں نے کہا کہ بیٹا ذرا میرے قریب ہو جائیں، قریب کر کے ان سے پیار کیا، ان کو پیار دیا اور کہا کہ اب سن، نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اس طرح حج کیا تھا، اور پورے حج کا طریقہ ان کو بیان کر دیا۔ سبحان اللہ اکبر۔ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو پتہ چلتا کہ یہ بندہ اہل بیت کے گھرانے کا ہے، نبی پاک کی نسل کا ہے، وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، پہلے اس کو اندر آنے دیتے پھر خود آتے، جب باہر نکلنے کی باری ہوتی پہلے اس کو نکلنے دیتے ادب کرتے ہوئے، پھر بعد میں آخر میں پتہ چلتا آخر میں نکلتے۔ اور ایک موقع پر جب انہیں پتہ چلا کہ نبی پاک کے گھرانے کا ایک بندہ اسے کام ہے اور میرے دروازے پہ آیا ہوا ہے، عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ وقت کے خلیفہ ہیں، کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے حیا آتی ہے، چاہے میں خلیفہ ہوں حکمران ہوں، لیکن میرے دروازے پر نبی پاک کے گھرانے کا کوئی بندہ چل کے آئے اس میں مجھے شرم آتی ہے۔ آپ نے پیغام بھجوایا اللہ کے بندے آپ کو کوئی کام ہو آپ آرڈر کر دیا کریں، آپ کا گھر میں ہی عمر بن عبدالعزیز آپ کا کام کر دے گا۔ تو اہل بیت کا احترام کرتے تھے صحابہ کرام، اور یاد رکھیے اہل حدیث کے دلوں میں اہل بیت کا احترام ہے، اہل بیت کی محبت ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ رکھا ہے، فقہ حنفی کی کتابوں میں، کہ اگر کوئی بندہ تشہد کی مقدار بیٹھے نماز کے اندر تشہد میں درود نہیں پڑھتا، اتنی مقدار بیٹھ جاتا ہے، تمت صلاۃ اس کی نماز مکمل ہے۔ لیکن یاد رکھیے اہل الحدیث کا عقیدہ سنیے، اہل بیت سے محبت کا اظہار سنیے۔ ہم کہتے ہیں جب تک تشہد میں یہ نہ کہہ لے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ہم کہتے ہیں جب تک نبی پاک پر، نبی پاک بھی آل بیت پر، آل رسول پر، ازواج مطہرات پر، جناب علی پر، حسن حسین پر، جناب فاطمہ پر کوئی بندہ درود نہ بھیج لے اس بندے کی نماز نہیں مکمل ہوتی۔ یہ لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، یہ اماموں کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کو نہیں مانتے، یہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں لوگوں کلمے کے بعد کلمے کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ صحابہ سے بھی پیار رکھا جائے، اہل بیت سے بھی پیار رکھا جائے، ازواج النبی سے بھی عقیدت اور احترام کا رشتہ رکھا جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، وقت چونکہ مختصر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں حب صحابہ، حب اہل بیت اور حب ازواج النبی کی محبت پر زندہ رکھے اور اسی محبت پر ہمارا خاتمہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔